اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ خداوند عالم نے اس آخری زمانے میں جس حجت کو اس کائنات میں رکھا ہوا ہے، جن کا سلسلہ حسب و نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور ایک پوری ترتیب رسول اللہ کی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ کے بے شمار القاب ہیں، نام آپ کا وہی ہے جو رسول اللہ کا نام ہے، کنیت آپ کی وہی ہے جو رسول اللہ کی کنیت ہے۔ حضرت امام علی نکی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں شخصیات، ان دونوں شخصیات کی زندگی اگر آپ سیرت میں دیکھیں تو انتہائی پابندی، انتہائی سختیوں میں یہ دونوں ائمہ کی زندگی ہیں۔ ویسے تو تمام ائمہ علیہ السلام، لیکن ان پر پابندی اس لیے تھی کہ 10ویں کے بعد حسن نے آنا ہے، اور ان کی عقد اور شادی جو ہے ایک شہزادی سے ہونی ہے، ان کے بطن سے حضرت مہدی دورہ تشریف لائیں گے تو ہم نے ان کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ لوگ غیبت کے سوال کرتے ہیں تو اس میں ایک غیبت کا سوال جواب ایسا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ ایک جواب ایسا ہے امام کی غیبت کا جو سر اللہ ہے، اللہ کا راز ہے، اس کو بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کو مناظر دکھا دیے برزخ کے کہ تمہارا کیا کیا مقام ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد میرا فرزند، پورا سلسلہ بتایا، علی بن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی کے صلب سے میرا فرزند مہدی آئے گا، اور وہ ہمارے اس خون کا بدلہ لے گا، اور تم خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ وہ آپ کی گرفت میں ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی امام ان کو یہ تسلیت دے گئے ہیں کہ یہ کربلا واحد قیام نہیں ہے، بلکہ آخری زمانے میں جو قیام ہوگا وہ میرے فرزند کے
وجود کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ قیام ایسا قیام ہوگا کہ اس پوری کائنات میں حق کی حکومت ہوگی، الہی حکومت ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا، کوئی شیطانی قوت باقی نہیں رہے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، کمال اور ترقی اس معراج پر پہنچ جائے گی کہ جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام کمال جو اس وقت موجود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس وقت۔ امام اگر ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو اس کی عقل کامل و اکمل ہو جائے گی۔ اگر امام کسی کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا، یعنی اس میں علم آ جائے گا۔ یہ وہ روایات و حالات ہیں۔ خود امیر کائنات کے دور میں ایک شخص خیاط تھا، درزی تھا۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ شعر پڑھتے ہیں، کوئی گنگناتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے گاڑی چلانے والے ڈرائیوری، گانے کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی ان کی۔ اس دور میں بھی ایک شخص تھا جو اشعار پڑھ رہا تھا، لہجہ اس کا غنا پر مبنی تھا۔ مولانا نے فرمایا یہ تم روزی حلال کما رہے ہو، عمل تمہارا زبان پر تمہارے حرام ہے، کاش کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے۔ کہا مولانا مجھے قرآن آتا ہی نہیں، یاد بھی نہیں ہوتا، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، تو وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ پورا قرآن میرے ذہن میں اونڈیل دیا ہے امام نے۔ تو وہ دست کریم، وہ دست شفقت، وہ دست ولایت و امامت، جس کے ہاتھ سر پر آ جائے آپ کا ہاتھ، یا ان کا جسم کا حصہ مس ہو جائے، تو بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس کے لیے جو عملیات ہیں اور ریاضتیں ہیں، اگر وہ انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے ایران میں ایک محفل تھی اور وہاں امام کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں، تو امام وہاں تشریف لے آئے۔ ایک شخص نے امام کو پہچان لیا کہ یہ امام ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی تمہارا امام ہوں۔ آقا اندر آئیے، گا اندر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ مکان غصبی ہے، یہ غصب شدہ مکان ہے، یہ میرا شیعہ ہے، لیکن تم سب جمع ہوئے ہو تو ہم تمہارے اس دعا پر آ گئے۔ جس کا مطلب عام نگاہ اور چشم دیکھ نہیں پاتی امام کو۔ جب مجمع عام ہو جاتا ہے تو آپ پہچان کھو بیٹھتے ہیں نا کہ کون کون ہے۔ وہ چشم عرفان پہچانتی ہے کہ یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اس محفل میں تشریف لے آتے ہیں جس محفل میں پاکیزگی ہو، جگہ پاک ہو۔ تو اس نے کہا مولا میں مجمع کو کہتا ہوں وہ سارا باہر آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں کرنا تم نے، کیونکہ یہ صاحب مکان رسوا ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنا کریم امام ہے، اس کا نمائندہ کتنا کریم ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے گا راز اس کو کہ میں اندر کیوں نہیں آ رہا۔ یہ غصبی اس لیے نہیں ہے مکان کہ اس نے کسی کی زمین غصب کی ہے، بلکہ اس نے غیر مخمس مال سے یہ مکان بنایا ہے۔ تو غصبی تو ہو گیا، امام کا حق، سادات کا حق، دونوں غصب کیے اس نے۔
امام اس گھر میں نہیں آ رہے جس گھر کو ہم نے بغیر مخمس مال سے تعمیر کیا ہے. یعنی رکاوٹیں ہم ہیں نا، معاشرہ رکاوٹ ہے آپ کے ظہور میں. آپ ایسے شخص کے پاس نہیں آئیں گے جو کسی فعل حرام کا مرتکب ہو. آپ ایسی محفل میں نہیں آئیں گے جو حرام کے پیسے سے منعقد کی گئی ہو. یعنی دیکھیے عجیب حیرت آتی ہے انسان کے ذہن پر. ایک خبر آئی کہ جی ایک شخص نے، بڑا معروف کیس ہے وہ جو پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ جی میں اتنے کروڑ لیا، میری زندگی کی حسرت تھی میں ایک امام بارگاہ بنا دوں. کیا حسرت ہے تمہاری؟ کیا تمہاری سوچ اور فکر ہے کسی انسان کے قتل کے پیسے لے کر حسین کی بارگاہ بناؤ گے؟ جب یہ تصور ہو جائے ہمارے کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ اس کی بنیاد کیا ہے، تو ذہن کیسا ہوگا، اس کی فکر وہاں سے نکلنے والی کیسی ہوگی. اس کا مطلب اس نے عقل کو بھی دبا دیا، اپنی عقل کی صفات بھی دب گئی ساری کی ساری. اتنی نفس کی خواہشات اس پر حاوی ہو چکی ہیں کہ وہ یہ بھی تمیز کھو بیٹھا آدمی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کا جو معاوضہ ہے وہ حرام ہے. اس حرام سے کیسے بارگاہ حسینی بنا دو گے؟ اس حرام کے پیسے سے آپ لباس پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بارگاہ حسینی کیسے بنا دو گے؟ مسجد کیسے بنا دو گے؟ بلڈنگوں سے اور عمارتوں سے بنانے سے کبھی بھی یاد رکھیے گا فکر انسانی نہیں بدلتی. فکر انسانی بدلتی ہے کردار سے، سیرت سے. وہ سیرت ایسی ہو صاحب کمال کہ اس سیرت سے انسان اپنی فکر کو بدل دے. جیسے رسول اعظم کی سیرت ہے، اللہ نے ان کو صراط مستقیم قرار دیا ہے. مولا کائنات کی زندگی ہے، صراط مستقیم ہے. ائمہ طاہرین یہ وہ لوگ ہیں جو عروۃ الوثقی بھی ہیں، صراط مستقیم بھی ہیں، سبیل اللہ بھی ہیں. یہ ہیں وہ مولا کائنات کے لیے. تو رسول اعظم نے جو احادیث فرمائی ہیں وہ ان کی عصمت پہ گواہی دیتے ہیں. یہ علی کی عصمت پہ گواہی، صرف آیت تطہیری کو چھوڑ دیجیے، رسول کے کلام کو لے لیجئے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، اور بہرحال جدھر علی مڑے حق کو موڑ دے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نص ہے عصمت مولا کائنات پر. القرآن مع علی وعلی مع القرآن نص ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها. یہ کسی کے لیے بھی آپ نے دروازہ کسی کو بھی نہیں قرار دیا. چاہے وہ شہر ہو، شہر کے دروازے تو ہوتے ہیں، اس شہر کے اندر مکانات ہوتے ہیں، اس شہر کے اندر بازار ہوتے ہیں، اس شہر کے اندر ضروریات زندگی ہوتی ہیں. اسی شہر کے اندر انسان کی ہر ضرورت موجود ہوگی. شہر کے اندر مسجدیں ہوں گی، امام بارگاہ ہوں گے، لیکن اس شہر کی چھت نہیں ہوگی، اس میں کوئی شتیر نہیں ہوگا، اس میں کوئی پرنالہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی. اس شہر میں مکانات کی تمام چیزیں موجود ہیں. رسول نے یہ نہیں فرمایا مکان ہوں، رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں.
حالانکہ تشبیہ و استعارات میں علم کی تشبیہ شہر سے نہیں دی جاتی. سمندر سے دیں گے، دریا سے دیں گے، اس نے علم کے دریا بہا دیے، یہ علم کا سمندر ہے. لیکن رسول نہیں فرما رہا ہے کہ میں علم کا سمندر ہوں، میں یا دریا علم ہوں. آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، کیونکہ سمندر میں دریا میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے. شہر کے اندر ہر ضرورت حیات موجود ہے، جو بھی انسان کی ضرورت ہے شہر کے اندر موجود ہے. حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جس کو تم علم درک کرتے ہو یا ادراک سے باہر رکھتے ہو، اس تمام علوم کا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا آپ سوال کا جواب دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا علم آیا ہے وہ دروازے سے آیا ہے، اور جتنا وہاں سے تقسیم ہوا ہے کائنات میں وہ بھی دروازے سے ہوا ہے. اس لیے علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں جو امام زمانہ کے پاس نہ ہو، کائنات کی کوئی ایسی زبان نہیں جو امام نہ جانتے ہوں. انہیں اردو جاننے کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے، انہیں انگلش جاننے کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے. ٹرانسلیٹر ہو تو وہ بتائے. فقہاء علماء کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ٹرانسلیٹر رکھتے ہیں اپنے آفس میں. انگلش میں خطا ہے، اس کی فارسی کر کے دکھاؤ، اردو میں ہے اس کی فارسی کرو، عربی کرو. لیکن امام معصوم کو نہیں ہے کسی کی ضرورت، وہاں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی جناب آپ یہ ہمیں ہماری زبان میں کر کے دیجئے. نہیں، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو امام وقت نہ جانتے ہوں، کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ کسی کی زبان کا پابند نہیں ہے. اس زمین سے کوئی پشتو میں دعا مانگتا ہے، کوئی پنجابی میں مانگتا ہے، کوئی اردو میں مانگتا ہے، کوئی انگلش میں مانگتا ہے، کوئی فارسی میں مانگتا ہے، کوئی ٹرکش میں مانگتا ہے. کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس وقت. اللہ سب کی سن رہا ہے، اور وہ آوازیں ضم بھی نہیں ہونے دیتا. جب آوازیں یکدم کوئی بولے، جیسا آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ تمیز نہیں کر پاتے کہ اس مکس آواز میں کون سا لہجہ کس کا ہے. اللہ ان لہجوں کو بھی شناخت کرتا ہے. کس مومنہ نے کیا مانگا؟ اچھا اب ایک دم سے کوئی آواز بلند کر دے تو یہی پتہ نہیں چلے گا اس نے کیا مطالبہ کیا ہے مجھ سے. لیکن اللہ محتاج نہیں ہے تو امام بھی محتاج نہیں ہوگا. عریضہ ڈالنا یہ میرا اور آپ کا جو طریقہ ہے، یہ رابطہ امام کی دلیل ہے، ورنہ اللہ کا نمائندہ عریضوں کا بھی پابند نہیں ہے. وہ دل کی کیفیت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. روایات میں ہے کہ اگر زبان سے دعا نہیں مانگ سکتے تو دل ہی دل میں مانگو، کیونکہ اللہ کو دل کی اور چپ کے مانگنا بہت پسند ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جناب ذکریہ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے نا، جب وہ مجھے پکارتا تھا دھیمی دھیمی آواز میں. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب وہ اپنے رب کو پکارتا تھا دھیمی آواز میں. تو خلوت میں آہستہ سے، چپکے سے، دھیمی آواز میں، آنکھیں بند کر کے، زبان سے نہیں نکل رہا کچھ. بعض دفعہ کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے. اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، ان دعاؤں کو بھی وہ سن رہا ہے. وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے. اسی طرح اس کا جو نمائندہ ہوگا، اس کا چنا ہوا ولی اور امام ہوگا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا. کائنات کا امام ہو، کہاں تک امامت ہے سرکار کی؟ جہاں تک رسول کی رحمت ہے، جہاں تک وہ اللہ اس کی رحمت ہے.
اس لیے آج تک کوئی حدود معین نہیں کر پایا کہ یہ عالمین ہے، اسے عالمین کہتے ہیں۔ وہ رب العالم نہیں ہے، وہ رب العالمین بھی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ایک عالم اگر دو ہو جائیں تثنیہ بنے گا کیا؟ عالمین۔ تین اور تین سے اوپر تک پھر جتنے بھی بن جائیں وہ پھر بن جائے گی جمع عالمین۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو نہ رب العالم کہا ہے، نہ رب العالمین کہا ہے، بلکہ الحمد للہ رب العالمین۔ رسول کو جب بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب اسی رحمت کے اندر سرکار کی نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، تمام منصب ہیں اسی میں، کیونکہ نبوت خود رحمت ہے، رسالت و امامت و ولایت خود رحمت ہے۔ یہ جتنی بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں یہ رحمت کی بنا پر مل رہی ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اس رحمت کو بھی دو میں اس نے کر دیا، ایک رحمان صفت عمومی، ایک رحیم صفت خصوصی ہو گئی۔ تو امام زمان پوری عالمین کے اس وقت وارث ہیں۔ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عیسیٰ کیسے نماز پڑھ لیں گے، وہ تو معصوم ہیں، نبی ہیں۔ اب دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، انسان جہالت کا علاج نہیں کرتا، اعتراض کر دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا زمانہ نبوت اور رسالت اس وقت عیسیٰ کا ہے؟ نہیں، اس وقت زمانہ نبوت سرکار کا ہے، یعنی حضرت ختمی مرتبت کا ہے۔ رسول آج بھی نبی ہیں، رسول نے نبوت ختم کی ہے اللہ کے حکم سے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح امام زمانہ خاتم الاوصیاء ہیں، خاتم الوصیین ہیں، یعنی اب کوئی وصی بھی نہیں آئے گا، اب کوئی امام نہیں آئے گا امام کے بعد۔ اسی طرح حضور نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، نبی آج بھی ہیں، آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اب بھی شہادتین میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پھر افضل کون ہوا؟ افضل ہوا وصی رسول۔ فرزند زہرا اس وقت اس پوری کائنات میں جتنی بھی زندگی ہے اور جو کچھ بھی ہے سب سے افضل ہیں، کیونکہ امام اپنے وقت میں کائنات میں ہر شے سے افضل ہے۔ میں نے لفظ شے کہا ہے، اور وہ خالق شے ہے۔ خالق تو خالق ہے نا، باقی تو سب مخلوق ہے۔ جس کو آپ شے کہیں گے وہ خود مخلوق ہے، اور خالق اس نقطہ کمال پر ہے کہ وہ ہر کو خلق کرنے کے بعد اس کی ربوبیت بھی فرما رہا ہے۔ تمام دین اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نمازیں بھی کوئی قضا نہ ہو، تہجد بھی قضا نہ ہو، روزہ بھی کوئی قضا نہ ہو، مستحبات بھی بجا لائیں، مکروہات سے بچ جائیں، یعنی گناہان صغیرہ و کبیرہ تو ایک ہے نا، انسان مکروہ سے بھی بچنا شروع ہو جائے، لیکن اگر وقت کے امام کی اس کو معرفت نہیں ہے اور اس کو ایمان نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ پورا دین اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ یہ حصار میں ہے، اس ولایت کے قلعے میں، اگر تم نے اسی کا انکار کر دیا تم نے سب کچھ انکار کر دیا، کیونکہ میں منوا رہا ہوں، اللہ منوا رہا ہے نا ولایت کو، نظام کو۔ امامت کو کون منوا رہا؟ اللہ۔ علی کو مولا کس نے بنوایا؟ اللہ نے۔
رسول نے تو صرف کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے۔ اب روایات ایسی ہیں کہ یہ 3 مرتبہ ٹکڑوں میں آئی، فرمانے لائی۔ جبریل لائے تو انداز یہ کہ رسول چلتے رہے، پھر جبریل آئے، سرکار اللہ فرما رہا ہے کر دیجئے اعلان، جو اس کا مطلب ہے یہ پیغام پہلے سے آیا ہوا ہے، آج صرف اتمام حجت اعلان ہے کہ بس آج کے بعد اگر کسی نے انکار کیا اس کا دین ناقص ہے۔ اس کے فوراً بعد آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اللہ راضی ہو گیا دین اسلام سے۔ کتنی حسین لفظیں ہیں، دین تمہارا نعمت میری، یعنی ولایت میری نعمت ہے اور نعمت کبریٰ ہے۔ آقا خوانی فرماتے ہیں کہ یہ ولایت علی ہی ہمارے لیے نعمت کبریٰ اور عظمیٰ ہے، کہ جہاں ولایت نہیں ہے وہاں دین ناقص ہے، دین کامل نہیں ہے۔ نقص ڈال دیا آپ نے ولایت کا انکار کر کے۔ شیطان تو سب کچھ مانتا تھا۔ شیطان اگر آپ دیکھیں تو یہ مولوی سے کٹر دیندار تھا، توحید کا قائل یہ ہے، عدل کا قائل یہ ہے، قیامت کا قائل یہ ہے، موت کا قائل بھی یہ ہے، نبیوں کا قائل بھی ہے، تیرے مخلصین نہیں بہکا پاؤں گا، لیکن آدم کا انکار کر بیٹھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ آدم تو صرف ایک قبلہ بن رہے ہیں، میں اس کو سمجھ نہیں رہا۔ جو سمجھ گئے وہ کون ہے؟ ملک، معصوم، وہ جھک گئے۔ اور کائنات میں معصوم فرماتے جتنی بھی مخلوقات تھی جھک گئیں۔ تو اب بتائیے آدم افضل ہیں کہ ملائکہ افضل ہیں؟ اب اس لیے کہا قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، تدبر کرنے والوں کے لیے، فکر مندوں کے لیے ہے۔ یہ آیتیں تو پڑھتے ہوں گے نا سورہ بقرہ کی۔ آدم افضل ہو گئے یا جناب تمام ملائکہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل، دردائیل، سب یہ ملائکہ؟ آدم افضل ہوئے۔ کیوں؟ علم کی بنا پر، معرفت کی بنا پر۔ یہ صرف انسان ہے جو دیکھ کر تجزیہ کر لیتا ہے۔ آج تو فن ہے تجزیہ، انالیسس جو کرتے ہیں بیٹھ کے وہاں، روز دیکھتے ہیں آپ۔ یہ تو غلطی کر سکتے ہیں نا، لیکن معصوم جب تجزیہ کرتا ہے تو اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ اور وہ ہم لوگ جو تجزیہ کرتے ہیں وہ کس چیزیں سے؟ ظاہرہ چیزیں ہوں گی تو تجزیہ کریں گے۔ خبر ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں تو مختلف خبروں کو جوڑ کر آپ تجزیہ کرتے ہیں۔ جب خبریں ہی نہ ہو تو تجزیہ کہاں سے ہوگا؟ خواب میں ہوگا تجزیہ۔ معصوم ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ آدم نے صرف شکلیں دیکھیں اور وہ جو علم دیا گیا تھا اس کے مطابقت بتا دیا کہ یہ کون کون ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ جنت میں، اب بیوی سمیت جاؤ۔ تو اللہ خلافت تو زمین کے لیے دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جنت میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زبان پر وہ نام آ گئے، پنجے تن کے، کہ ان پہ جنت واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم اتنی عظیم شخصیت ہوتے ہوئے بھی جنت میں مختار کی حیثیت سے نہیں گئے، مالک کی حیثیت سے نہیں گئے، کیونکہ جنت کے مختار پہلے ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے نفوس اور اموال خرید چکا ہے
اور جنت ان کو دے چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ان کے مومنین کے نفوس خرید چکا، اموال خرید چکا۔ تو حضرت جو ہیں وہ نمائندہ کس کے ہیں؟ اللہ کے نمائندہ، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ غیبت بھی اذن الہی ہے۔ حضرت امام علی نقی، یہ سامرہ جسے آپ کہتے ہیں، جہاں دونوں یہ چار ہستیاں وہاں دفن بھی ہیں، حضرت نرجس سلام اللہ علیہ، حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام۔ یہ بہت حسین علاقہ تھا کسی زمانے میں، لیکن جب اہل بیت پہ ظلم ہوئے ہیں اس کی حیثیت ہی بدل گئی۔ پہلے اس کا نام تھا سرمن را، جو دیکھے خوش ہو جائے، پھر بن گیا سامن را، جو دیکھے مایوس ہو جائے۔ مایوس کیوں ہو جائے؟ وہ اہل بیت کی اذیتوں کی بنا پر زمین کی حیثیت بدل گئی۔ انسان پہ اثر ہو یا نہ ہو، لیکن غیر جانداروں پہ اثر ہو جاتا ہے۔ قید و بند کی زندگی ہے انتہائی 10ویں امام ہمارے۔ حتی الامکان حکومت چاہتی کوئی ایسے کام کروں کہ نعوذ باللہ ان کو مجمع کے آگے میں رسوا کروں۔ بے شمار واقعات ہیں 10ویں امام کے، لیکن امام ہے، یاد رکھیے، میں نے عرض کیا امام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ 50 غلاموں کو اس نے متوکل نے اپنے دور میں بلوایا ہے، بہت بڑے قداور، جسم میں بڑے، سینے چوڑے۔ اس کے آخری جہاں یہ بیٹھتا تھا وہاں 10 دروازے تھے وہاں سے نکلنے، تو اس نے حکم دیا کہ ان دروازوں پر 2 غلاموں کو کھڑا کر دو اور یہاں سے امام کو لاؤ۔ جو باقی بچے ہوں گے یہاں کھڑا کر دو تاکہ امام میرے ان غلاموں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں، جب غلام ایسے ہیں ان کے، لشکر کیسا ہوگا۔ امام علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو وہ 50 کے 50 امام کے قدموں میں گر گئے۔ الٹ کام ہو گیا نا۔ اللہ کہتا ہے ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک میں کرتا ہوں، میں خیر الماکرین ہوں۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو، ایک میں بناتا ہوں۔ جس کو تم امام کو مروب کرنے کے لیے لائے ہو، تم رسوا ہوگے۔ اس نے امام کو تو خیر بھیج دیا واپس، تو وہاں ایک چھپا ہوا شیعہ تھا امام کا۔ اب اس کو افسوس ہوا کہ یہ بلا جرم نوجوان مارے گئے صرف تعظیم امام میں۔ اب یہاں سے یہ سنیے گا آپ جملہ۔ وہ شام کے وقت امام کی بیت الشرف پہ آیا تو امام ٹہل رہے تھے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا کہ تمہارا چہرہ افسردہ کیوں؟ مولا آپ جانتے ہیں ابھی آئے تھے آپ۔ ہاں۔ وہ 50 کے 50 نوجوان سر قلم کر دیے گئے ان کے، صرف آپ کی تعظیم میں۔ امام مسکرائے تو جہاں ٹہل رہے تھے برآمدہ تھا، وہاں پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان 50 نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تم؟ وہ حیرت زدہ ہوا، مولا ہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی دکھاتے ہیں تمہیں، یہ پردہ ہٹاؤ۔ تو اس نے عجیب منظر دیکھا، وہی 50 دسترخوان پر مشروبات پی رہے ہیں، میوہ جات کھا رہے ہیں، بہترین اعلیٰ قسم کا خوان سجا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا
مولا یہ تو وہاں قتل پڑے ہیں یہاں، اور یہ غذائیں کہاں سے آئیں؟ فرمایا جہاں یہ ہیں وہیں کی غذا ہے، بس گردن جدا ہوئی۔ اور جانتے ہو ان کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ کیونکہ انہوں نے دشمن کے سامنے میری تعظیم کی ہے، مصلحت کا شکار نہیں بنے، یہ ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کیونکہ بعد میں اس نے پوچھا تھا تم جانتے تھے؟ کہا ہم جانتے ہیں، ہمارے 10ویں امام ہیں، ان کے چہرے سے ہم پہچان گئے یہ ہمارے امام ہیں۔ اسی بنا پہ قتل ہوئے نا۔ دشمن کے سامنے مصلحت کا شکار نہ ہو۔ یہاں تو جان بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے پتہ نہیں انسان کیا کیا کرتا ہے، دین ہی بدل لیتا ہے اپنا، مذہب بدل لیتا ہے اپنا۔ تقیہ ہے لیکن اس کی شرائط ہیں، جان بچانا ہے لیکن اس کی شرائط ہیں۔ یہ ایک عام لفظ آپ دیکھیں، جان ہے تو جہان ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ یہ مولا حسین کا کٹا ہوا جملہ ہے، یہ جان ہے جہان ہے۔ کون سی جان ہے تو جہان ہے؟ زندگی میں بہت فرق ہے بھائی، ایک ذلت بھری زندگی ہے، اس کے لیے مولا نے فرمایا اس سے بہتر ہے موت۔ لیکن اگر تمہاری زندگی سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو رہا ہو تو پھر ذلت بھی قبول کر لینا، وہ ذلت عارضی ہوگی، وہ رسوائی عارضی ہوگی۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا جان ہے جہان ہے؟ اس جان سے کیا فائدہ جس میں دنیا کی بھی رسوائی ہو جائے، آخرت کی بھی رسوائی ہو جائے۔ یزید کی زندگی یزید کی زندگی تھی، شمر کی زندگی شمر کی زندگی تھی۔ عمر بن سعد اس کی زندگی باعزت تھی، ملوم ترین انسان، لعنتی ترین انسان ہے، وہ جانتا ہے امام حسین کون ہے، لیکن اسے رائے کی حکومت چاہیے تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آیا ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب بھی نیکی کا تصور آئے فوراً اسے عمل میں ڈھال دو، کیونکہ شیطان غلبہ کر دے گا۔ اس کے ذہن میں آیا ہے کون حسین؟ رسول کا بیٹا، زہرا کا لال، مباہلے کا گواہ، اس کا قتل کر کے کیسے بچوں گا میں؟ کیا منہ دکھاؤں گا؟ جہنم خریدوں گا۔ سوچتا رہا اس نے، اس لیے کہا تھا مجھے مہلت چاہیے۔ آخرکار شیطان نے غلبہ کر دیا، شیطان حاوی ہو گیا اس کے نفس پر۔ حکومت بہت بری شے ہے، یاد رکھیے، پیسہ، حکومت، یہ امتحان بنتا ہے۔ حکومت میں آیا اگر رعایا کی خدمت کے لیے، جو مولا متقیان فرماتے ہیں بھیڑ کے ناک سے نکلی ہوئی گندگی سے بھی بدتر سمجھتا ہوں حکومت، لیکن اس لیے آیا ہوں حقدار کو حق دلا دوں۔ جو سگے بھائی کو اس کے حق سے حق نہ دے زیادہ، وہ ہے اس قابل کہ وہ اس پہ بیٹھے، اس مسند خلافت اور امامت پہ۔ عقیل نے جب مانگا تو آپ نے گرم لوہا اس کی طرف کیا، انہوں نے ہاتھ کھینچا تو کہا بس اس دنیاوی آگ گرم لوہے سے ڈر گئے؟ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی کا حق مار کے تمہارے حق میں اضافہ کر دوں؟ مقصد تو یہی ہے نا، جب آپ کسی کو حق سے زیادہ دیں گے تو آپ کسی کے حق طلب ضرور کریں گے۔ عقیل پہنچ گئے سب سے بڑے دشمن علی کے پاس، اس نے دے دیا، لیکن ہاشمی خون تھا عقیل بھی، پلٹ آئے دوبارہ۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اس سے ملتا ہے عصمت کہاں ہے اور عصمت کہاں نہیں ہے۔ لیکن عقیل پلٹ آیا، جب اس نے دیا تو اس نے پوچھا تم میں یہ بتاؤ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس عطا سے ہم میں اور اپنے اخی میں کیا فرق پایا؟ تو اس وقت ہاشمی جواب دیا ہے جناب عقیل نے،
بہت فرق پایا. جو میرے بھائی نے نہیں دیا تو نے دے دیا، یعنی تو نے کسی کا حق مار کے دیا ہے، میرے بھائی نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری جو موالیاں نے وارث زمانہ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس پر ایمان لائے ہو اس پر یقین بھی رکھو، دھوکے میں مت آؤ. ایمان اور ہے، یقین اور ہے. اگر یقین کی منزل پر نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ایمان ہم لائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن یقین نہیں ہے. یقین ہو تو گناہ نہ کریں. ہم ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور کہیں آ سکتے ہیں. جب یہ یقین دلوں میں بھر جائے اس کی زندگی حسین سے حسین تر ہو جاتی ہے. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد آل محمد. وہ پھر پرواز در پرواز ہو جاتی ہے. اس کا نفس پرواز کرنے لگتا ہے، اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے. وہ اس قفس کو چھوڑنے کے لیے بے چین ہوتی ہے. روح اس کی روح تڑپتی ہے اندر کہ میں نکلوں اس قفس کو چھوڑ کر، اس پنجرے کو چھوڑ دوں، میں مکمل ہو چکی ہوں. جب پھل پیڑ سے گرتا ہے وہ کب گرتا ہے؟ جب وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یا تو باغبان اگر اچھا محافظ ہے، باغبان عقل مند ہے تو وہ پکتے ہی اس کو توڑ لے گا، اس کو محفوظ کر لے گا. باغبان اگر ہوشیار ہے، عقل مند ہے تو گلاب کے پھول کو کھلتے ہی وہ توڑ لے گا کہ اس کو کوئی پرندہ تباہ نہ کر دے. اس کی خوشبو کو محفوظ کرتا ہے. اب جو کاریگر ہوگا وہ اس پھول کی خوشبو کو بھی دائمی شکل دے دے گا. اگر پھلوں کے رس کو محفوظ کرنے والے ہیں وہ اس پھل کو بھی نابود نہیں ہونے دیتے، جبکہ وہ پھل نابود ہوگا بھی نہیں. وہ جو اس کو تناول کرے گا وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. کیونکہ اللہ جس کو ایک مرتبہ وجود دے دے، یہ ایک الگ بحث ہے، وجود کبھی بھی فنا نہیں ہوتا. وہ وجود کبھی بھی معدوم نہیں ہوتا. معدوم تو ہے ہی معدوم. انسانی وجود جو اس نے خلق کر دیا ہے یہ کبھی نابود نہیں ہوگا. یہ شکل بدلے گا، یہ مکان بدل دے گا، لیکن نابود نہیں ہوگا. آم کی ایک گٹھلی ہے لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ وہ مسلسل پیڑ بن کر آم دیتا رہے گا. اتنی سی گٹھلی جو میری اس انگلی میں آ جائے کتنا تناور درخت بنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انسان تو اس پہ غور نہیں کر رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا کہ جب میں نباتات کی ایک تخم میں اتنا کمال رکھے ہوئے ہوں تو تجھ میں کتنا کمال ہوگا. تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ تخم آم کا، یہ گندم کا، اس سے دانے در دانے ہیں گندم کے. اس تخم آم سے قیامت تک تخم بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ انسان اپنے پہ غور کر. تو بتا تو نے کتنے مخلوق کو فیض پہنچایا ہے؟ تو نے کتنی مخلوق کو فیض پہنچایا ہے؟ امام کی کھیتی کو آباد رکھنا اصل اس کا مضبوط ایمان ہے، جو امام کی کھیتی برباد نہ ہونے دے. کھیتی کون ہے ان کی؟ آپ اور ہم اور آپ ہیں نا.
ہوشیار باغبان وہ ہوتا ہے، مالی وہ ہوتا ہے، زمیندار وہ ہوتا ہے، کاشتکار وہ ہوتا ہے کہ جو زمین میں بیج بونے کے بعد بے خبر نہ ہو جائے، بلکہ وہاں ایک شاخ لگا کر اس پہ ایک کالی قمیض ڈال دے۔ دیکھا نا آپ نے، ایک ہنڈیا رکھ دیتا ہے، ایک کالا چوغا سا کراس بنا کر اس کو، تاکہ پرندے سمجھیں کہ کوئی ہے۔ علماء کا امام کی غیبت میں یہی کام ہے، یہ اس کھیتی کے محافظ ہیں۔ اگر باغبان ہی کھیتی کو برباد کر دے تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اگر گڈریا ہی بھیڑوں کو کھانا شروع کر دے اور وہ بھیڑیا بن جائے پھر کیا ہوگا؟ تو اب جو ہے وہ خلاصہ پورا یہ نکلتا ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کو سمجھے اور اپنے کو اس قابل بنائے کہ امام جب آئیں تو بیچ میں میرے اور امام کے رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ امام کا کوئی پی اے نہیں ہوگا، ان کا کوئی سیکٹری نہیں ہوگا۔ امام اللہ کا نمائندہ ہے، جیسے رسول اللہ کا کوئی پی اے نہیں تھا، مولا کائنات کا کوئی پی اے نہیں تھا۔ مولا علی تو خود مل لیتے تھے، مولا تو اپنے دوستوں سے خود ملتے تھے، وہ تو زاد راہ لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والے کون سا امام ہے؟ مولا کائنات امام حسن، امام حسین۔ امام حسن مدینے میں چٹان تھی، مغرب کے وقت فرماتے تھے وہاں روشنی کراؤ، آگ جلواتے تھے کہ لوگ مدینے سے جو گرد و نواح میں ہیں بھوکے ہیں تو میرے دسترخوان پر آئیں۔ یہ ہے امام کی کھیتی کو آباد رکھنا، کوئی بھوکا نہ رہے۔ کوئی امام نہیں چاہتا تھا کہ بھوکا سو جائے کوئی۔ علی کے دور حکومت میں اولڈ ہوم بنائے گئے، یہ آپ سمجھتے ہیں انگریزوں نے بنائے؟ اب کتابیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، علم تو ہے نہیں، مطالعے کا ذوق ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کتابیں چھپتی نہیں، بھائی کتابیں تو بہت چھپ چکی ہیں، آپ پڑھنے والے تو بنے۔ علی نے بنائے، سرائیں بنائی تھیں کوفے کے باہر، جو آج تک آپ نشانات دیکھتے ہیں بیرون کوفہ، کہ جن کے گھر بار نہیں ہیں وہ آئیں یہاں رکیں، علی ان کو دے گا کھانا۔ اور علی جاتے تھے۔ ابن ملجم لانتی کو یہ وہاں سرائے میں ٹھہرا ہے پہلے، کوفے میں داخل ہونے سے پہلے۔ اس خیمے میں ایک آدمی تھا، آپ نے اس کو روٹی دی، اس میں کھجور پنیر ہوتا تھا، ایک اور فرد کے لیے دی۔ تو اس نے کہا مولا آپ تو ہمیشہ مجھے ایک فرد کا کھانا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج تمہارے یہاں ایک مہمان بھی آیا ہوا ہے۔ آج کا حاکم ہوتا تو جناب وہ خیمے میں ہوتا، اس کو روٹی دیتا آج کا حاکم، اس کا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا خیمے میں کہاں ہے وہ۔ لیکن یہ علی ہیں کہ ابھی اس نے اقدام نہیں کیا، ابھی اس نے وہ جرم نہیں کیا۔ یہ ہیں آل محمد، جس کو آپ پناہ گاہ کہتے ہیں۔ آج تو بنی ہوئی نا پناہ گاہیں، اس کو خطیجۃ الکبریٰ نے تعمیر کروائی ہیں۔ کس طرح اپنا خیمہ پناہ گاہ بنا دیا، اپنا گھر بنا دیا، یتیم بچیوں کو پالا ہے، وظائف دیے ہیں۔ مسلمان بیچارہ اتنا سادہ ہے کہ انہی بچیوں کو ختیجہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا۔ آپ کی بھانجیوں کو اس طرح پالا ہے کہ وہ سگی بیٹیوں کی طرح لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا میں نے اس پہ کبھی بحث بھی نہیں کی، 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں بھائی، بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ ایک ہے،
چادر تطہیر میں جو آئی ہے وہ ایک ہی ہے، جس سے اللہ نے نبوت کو بھی پہچنوایا، باپ کو بھی پہچنوایا، شوہر کو بھی پہچنوایا، ولایت و امامت کو بھی پہچنوایا، اور نسل کو بھی پہچنوایا۔ مباہلے میں جو آئی ہے نسانا و نساکم میں مصداق بن کر، یہ تو بہت وسیع جملہ ہے۔ ایک عورت کے لیے تو آتا ہے امراتن، دو ہوں تو امراتان، یہاں نساء آیا ہے، تو وسعت تھی نا۔ تو کیا مدینے میں کوئی عورت اس قابل ہی نہیں تھی کہ میدان مباہلے میں آ سکتی؟ لیکن رسول ان کو چن کر لائے ہیں جنہوں نے رسول جیسا نفس ہو، رسول جیسی سیرت ہو۔ کسی کو نہیں آنے دیا۔ آج تو موقع تھا، میں تو کہتا ہوں سب چلتے امت۔ آج اپنی سیرت کو پرکھنے کا بہت بڑا موقع تھا نا، تو کیوں پیچھے رہ گئے؟ چلتے سب، سرکار ہم بھی چلیں گے، کیونکہ جانتے تھے وہاں لعنت آنی ہے۔ زندگی میں ایک بھی کوتاہی کی ہوئی تو لعنت سے نہیں بچیں گے۔ ہر جگہ سبقت لیتے ہو تو یہاں بھی تو لو۔ یہ واحد میدان مباہلہ ہے جو سیرت کا مباہلہ تھا۔ مباہلہ کہتے ہیں سیرت کو ہے، سیرت کی جنگ۔ اور اہل بیت اطہار نے بتا دیا کہ تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا۔ اگر یہ سیرتیں اسلام سے نکال دیں تو سیرت بچتی نہیں ہے۔ لائیے سیرتیں آپ، ہم تقریر کرتے ہیں بھائی، لیکن سیرت تو لائیے۔ کسی ایک باکمال مرد کی سیرت لائیے، علی کو نکال دیجئے شوق سے، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ علی کو اگر آپ بیچ سے نکال دیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مصطفیٰ کیسا تھا۔ اگر حسن کو آپ نکال دیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مصطفیٰ کیسا تھا۔ یہ مسلسل 12 کا آنا دلیل ہے کہ یہ 12 کا قول ایک جیسا ہے، ان کا نظریہ ایک جیسا ہے، ان کا عمل ایک جیسا ہے، ان کا اقدام ایک جیسا ہے۔ تو جس کے یہ 12 وسیع ہے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ جب آپ تو جب امام تشریف لائیں گے تو وہ بہو مصطفیٰ ہے۔ امام حسن عسکری صلوات اللہ کی کتنی حیات تھی ظاہرہ؟ 28 برس، جوانی ہے نا بالکل۔ اس جوانی کے عالم میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا جو تاریخ میں ہیں۔ انتہائی تشدد کیا جاتا تھا امام پر، وہ میں چھپے ہوئے لفظوں میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ اس قابل نہ رہیں کہ یہ شادی کر پائیں اور وہ امام آ جائے۔ یہ پرانی سیاستیں ہیں جو چور دروازوں سے نکل کے آ رہی ہیں آج، گندی سیاستیں، بیہودہ سیاستیں۔ امام پر ایک شقی القلب شخص کو کھڑا کیا گیا تھا کہ جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، لیکن منصوبہ الہی کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ مخدومہ تشریف لے بھی آئیں، عقد بھی ہو گیا، اور سرکار تشریف بھی لے آئے۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا جاؤ، امام فرماتے ہیں ایسا کرو پھوپھی، آج آپ روزہ بھی افطاری ہی کیجئے، نیمہ شعبان کے اعمال بھی ہی کیجئے، کیونکہ آج ایک ہستی آنے والی ہے۔ مہدی دوراں، امام آخر الزمان آنے والے ہیں۔ آپ حیرت سے پوچھتی ہیں سرکار آپ فرما رہے آنے والے ہیں، وہاں تو علامات ہی کچھ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کنیزوں کی شکل میں جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ والی بات، اس لیے امام حسین کا فرمان ہے میرا بیٹا مثل موسیٰ ہے۔ شکم چاک کر دیے جاتے تھے، حضرت ابراہیم والا، جہاں انہیں پتہ چلا شکم چاک،
80,000 بچہ مارا گیا، موسیٰ نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا میں موسیٰ ہی پیدا کرواؤں گا اور تیری محل میں پلواؤں گا۔ تو جو موسیٰ کو نہیں روک سکا وہ مہدی دوراں کو روک سکتا ہے؟ وہ کیونکہ منصوبہ الہی ہے۔ آج شیعہ بچے منکر ہو رہے ہیں امام کی امامت سے، کیونکہ جب ابا جانی کو خود نہیں پتا وہ بچے کو کیا بتائے گا؟ ماں ہی کو نہیں پتا تو بچیوں کو کیا دلائل دیں گی؟ افسوسناک باتیں ہیں نا۔ سید زادے ہوں، شیعہ ہوں، اور کہیں گے یہ کیسی سالگرہ، یہ کیسا امام کا دن مناتے ہو، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی۔ یہ دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور میں نے کل ایک علت بتائی ہے اس کی، کہ وہ اس لیے نہیں مان سکتے کہ پیدا ہو گئے تو سلسلہ اوپر تک جانا پڑے گا انہیں، کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کے بابا حسن عسکری بھی امام تھے، اور علی تک پہنچیں گے تو مد مقابل سب کو باطل ٹھہرانا ہوگا۔ اس لیے انکار ہی کر دو امام کا، کہ ہاں ہوں گے تو اولاد رسول لیکن پیدا ہوں گے، تو وہ کہاں جائے گی رسول کی حدیث؟ اس حدیث رسول کو کہاں لے کے جاؤ گے جو آپ کی کتابوں میں بھی مستند ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی، کہ میرا آخری وصی صلب حسین سے ہوگا۔ صلب حسن بھی نہیں کہا آپ نے، صلب حسین سے ہوگا۔ پھر ترتیب دی ساری، صلب حسین سے کون کون ہے؟ تو امام حسن عسکری کی تو شہادت ہو گئی، ان کا تو روضہ ہے وہاں پر۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، شیطان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے، ادریس کے لیے کوئی سوال نہیں ہے، عیسیٰ کے لیے کوئی سوال۔ اچھا وہ بچوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ تم باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہو اور تمہاری اتنی کامن سینس نہیں کہ بھائی بات تو صحیح ہے، اللہ ہی نے عیسیٰ کو غائب کیا، اللہ ہی نے ادریس کو غائب کیا۔ اچھا اب یہ جتنے بھی غائب ہیں ان کا آپ دیکھیں، ان کی کوئی غیبت میں آنے کے بعد کوئی منصوبہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ان کے ذریعے سے اللہ کیا کام لے گا؟ امام کا کام نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت الہیہ کو نافذ کریں گے۔ عیسیٰ کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ خضر کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ادریس پیغمبر ہیں، نام ان کا ادریس نہیں ہے، وہ درس دیا کرتے تھے، اور ایک نہیں کئی غیبتیں ان کی۔ یہاں اس دنیا میں بھی جب وہ نبی تھے غیبت سے پہلے ان کئی غیبت، حضرت ابراہیم کی غیبتیں ہیں، حضرت موسیٰ کی غیبتیں ہیں، لیکن انکار کہاں ہے؟ اس ذات پر۔ تو میں نے آپ کو مزاج بتا دیا ہے، تاریخ پہ کبھی بھروسہ مت کیجیے گا، ہسٹری پہ کبھی بھروسہ مت کریں، کیونکہ یہ 200 سال بعد 250 سال بعد پیڈ مورخین کی لکھی ہوئی ہسٹریز ہیں۔ یہ جو حاکم نے چاہا اس نے لکھا۔ آج بھی اس ماڈرن زمانے میں آپ دیکھیں، حاکم نے فون کر دیا یہ کہو گے لفافہ پہنچ جائے گا، یہ لکھو گے لفافہ پہنچ جائے گا۔ اس وقت بھی یہ تھا، لکھو یہ اور یہ اس کی نفی کر دو، جو کہو گے تمہیں ملے گا۔ آل محمد کی مناقب کی تمام روایات کو ڈھال دو اس طرف، جب آپ پڑھتے ہیں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں روایت کو بالکل ہی بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تو اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اور اللہ جس کو نابود کر دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہماری عملی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو یقین میں بدل دیں۔ امام ہیں،
اپنے تصورات میں امام کے ظہور کو لے آئیں، اپنے احساسات و ارادوں میں امام کو لے آئیں۔ اس کا ایک بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے تنہائی کا۔ میں نے کہا نا، ریاضت تو کرنی پڑتی ہے نا۔ تو وہ یہ ہے کہ امام کے جو القاب ہیں نا، ان القاب میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ آپ کے القاب ہیں قائم آل محمد علیہ السلام، الحادی، المہدی، یوسف زہرا، فرزند رسول، المنتظر، المنتظر، دونوں لقب ہیں آپ کے یہ، بقیت اللہ۔ ان میں سے ایک لقب لکھا ہوا کہیں سے لے لیں، بڑے خوبصورت لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ اپنے ہاتھ سے باوضو ہو کر لکھ کر خلوت میں چلے جائیں۔ 2 رکعت نماز قربتاً اللہ فجر کی طرح پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، بار اللہ اس امام کی معرفت اور اپنی ذات کی معرفت میرے قلب میں ڈال دے، اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور اس امام کے اسی لقب ذہن پہ نقش کر لیں، روزانہ، 1-2 دن نہیں۔ آپ دیکھیں گے ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، اس سے روحانیت آنی شروع ہو جائے گی، اس سے زبان پاک ہونی شروع ہو جائے گی، دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ استغفار کا میں نے ایک بہت اچھا طریقہ آپ کو بتایا کہ صرف استغفار ہی نہیں، سجدوں میں ہر اعضاء عضو جسم کا ذہن میں رکھ کے 10 مرتبہ آپ پڑھیں، والا آنکھ سے جو گناہ کیے معاف کر دے، کانوں سے جو کیے معاف کر دے، زبان سے جو کیے معاف کر دے، ہاتھوں سے جو کیے معاف کر دے، قدموں سے چل کے جو گناہ کیے معاف کر دے، نفس کے گناہ معاف کر دے، وہ خواہشات وہاں سے ابھرتی ہیں، روح پر پھر وہ نقش ہو جاتی ہیں، جس سے رکاوٹ بن جاتی ہے دعاؤں کی قبولیت اور عبادات کی قبولیت۔ عمل کی قبولیت کے لیے کسی عالم کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عمل قبول ہے کہ یہ نہیں ہے، کوئی عالم بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں یہ قبول ہے یا نہیں۔ عید کے روز مجھے سب پتہ ہوگا کہ میں پورا رمضان میں صحیح روزے رکھے ہیں اور اللہ نے قبول کیے ہیں، اس کی میزان میرے پاس ہے، کوئی مجتہد نہیں بتائے گا۔ وہ کیسے؟ نمازوں کے بعد اگر میری سیرت میں بدلاؤ آ رہا ہے تو میری نمازیں قبول ہیں۔ اگر ماہ مبارک کے بعد بروز عید اور عید سے اگلے رمضان تک میرے اندر تقویٰ رہا ہے، پورا رمضان میں پاک ہو گیا۔ 3 موقع دیتا ہے نا وہ، جس کے ماں باپ زندہ ہوں، بدبخت ترین انسان ہے وہ، اس کے ذمے کوئی گناہ رہ جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ماہ مبارک کو پائے اور کوئی ذمے اس کے گناہ رہ جائے، اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے۔ کتنے موقع دے رہا ہے؟ حج واجب ہو جائے، مستطیع بھی ہے، مستطیع معنی مال بھی ہے، صحت بھی ہے، نہیں کر رہا، وہ تو بہت بڑا فعل حرام ہے نا، بڑا گناہ ہے اس کا۔ ہاں ویزا ہی نہیں لگا تو اب آپ کا قصور نہیں ہے، حکومت نے ویزا ہی نہیں دیا تو پھر آپ کا قصور تو نہ ہوا، پیسہ بھی ہے، مال سب کچھ ہے، لیکن آپ کو نہیں دے رہے۔ ہاں یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ ڈاکٹر کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی ضرورت اللہ کو پہلے ہے۔ دین دیے اس لیے ہے کہ یہ انسان بقا حاصل کرے، یہ باقی رہے، ہم نے اسے باقی ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اے انسان تو بقا کے لیے پیدا ہوا ہے، فنا کے لیے نہیں۔
اپنے جسم کی فکر چھوڑ، اپنے نفس اور روح کی فکر کر، اس کی حیات کی طرف متوجہ ہو، اس کے رزق کی طرف متوجہ ہو۔ تو امام تشریف لے آتے ہیں، یاد رکھیے آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھا کریں کہ امام آئیں گے، امام میری باتیں سن رہے ہیں۔ جب یہ خلوت آپ کر لیں نا، 20 منٹ 25 منٹ جتنا بھی وقت ملے آپ کو، رات کے کسی پہر میں، دن میں نہ کریں، رات کے کسی پہر میں، تو پھر آپ دیکھیں گی کہ زندگیوں میں اثر آتا ہے۔ دوسری چیز، جب بھی غذا کھائیں، جب بھی، صرف ماہ مبارک سحری افطار کی بات نہیں، عام دنوں میں بھی، ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک، ہمیشہ ایک مرتبہ الحمد پڑھ کر مادر امام کو ہدیہ کر دیں، اور پھر دعائے امام زمان پڑھ کر غذا کھائیں، اور غذا جب کھائیں تو باوضو ہو کر کھائیں، وہ جسمانی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے مرض۔ یہ سارے سلسلے کیوں ہیں عرفانی علماء کے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عالم بھی دو طرح کا، ایک عالم ہے، ایک عرفانی ہے۔ وہ عرفان کی طرف زیادہ کشش کرتا ہے، اس کا علم بھی اس کو عرفان کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مجمع زیادہ ملے، میں تقریریں زیادہ کروں، نہیں، وہ چاہتا ہے مجھے ایسی جگہ سے کہیں سے عرفان مل جائے۔ کل میں نے باتیں کی تھی نا کہ ہم ماننے پر آ جائیں تو آئنسٹائن کی تھیوری کو مان لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نہ ماننے پائے تو رسول اعظم کی حدیث نہیں مانتے۔ یہ انسان ایسا ہے مستند۔ جبریل آ کر بتا کے گئے تھے جو آئنسٹائن نے کہا ہے یہ حق ہے، ٹھیک ہے، وہ پروف ہے، اس کو چیلنج کرنا جہالت ہوگی کسی کی بھی، لیکن جبریل سند دے کے گئے تھے آپ کو کہ یہ، وہ تو مومن بھی نہیں تھا۔ ماننے پر آ جائیں اپنے جیسوں کی مان لیتے ہیں جس میں فائدہ دیکھا ہم نے، اور نہ ماننے پر آئے تو رسول اعظم جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ خواہشات نفسانی سے نہیں بولتا، یہ وحی سے بات کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ جن کی چاہت اپنی نہ ہو وہ اپنی مرضی سے بات کہے گا۔ بھائی وہ رسول کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا، انہوں نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا مہدی ولادت کرے گا۔ ظہور کسے کہتے ہیں آپ؟ اچھا پھر اپنی کتابوں میں موعود کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے؟ مہدی موعود۔ اب یہ ہمارے بچوں کا بھی قصور ہے، ان کے والدین کو، میں تو ماں باپ کو کہتا ہوں، آپ نے دین دیا ہوتا تو یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا آپ کو؟ آپ اپنے بچے کو تمام ٹائم دیتے ہیں، اس کو کھیلنے کا بھی ٹائم ہے، دوستوں کا بھی ہے، واٹس ایپ کے لیے بھی ہے، نیٹ کے لیے بھی ہے، 5-10 منٹ اس کو دین بھی دیا ہوتا نا۔ اپنے بچوں کو باہر تب بھیجئے جب وہ دین میں پختہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں جو ماحول ہے نا، اب وہاں پیڑ تیار کیے ہوئے بندے بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات، اب کوئی حوزہ یونیورسٹی الحاظ سے خالی نہیں ہے، اونچے لباس جو ہوتے ہیں نا وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، یہ سمجھ جائیں اب آپ، وہ زہر ڈال رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، ایسی تمہارے مولویوں نے لگائے ہوئے۔ وہ تو پیدا ہوں گے، جب آئیں گے جب دیکھی جائے گی۔ متنفر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ابھی تک سب جھوٹ فراڈ کر رہے ہیں لوگ۔ یہ ہوتی ہیں شکنجے، شیطانی شکنجے۔
تو خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں دین کی معرفت عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے، اس کو سمجھانے، اپنی زندگی میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان محفلوں میں، نشستوں میں جتنا بھی جس نے جس حصے سے صحیح کیا ہے اس کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ ہم سب کے یہاں آنے اور بیٹھنے کو اور ان لمحات کو، اس وقت کو، اس مشقت کو بالا اپنی عبادت میں شمار فرما۔ اس کے صدقے میں ہم سب کے، ہمارے والدین کے، ہماری اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، برزخ اور حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور اس ذات اقدس جو تیری آخری حجت ہے، وارث زمانہ کے صدقے میں مولا ہمارے لیے وہ اسباب عطا فرما جس سے ہم لشکر امام میں مرتب ہو سکے، امام کے شیعہ کہلا سکے، جس سے تو اور ہمارے امام کا قلب راضی ہو، وہ اسباب پیدا فرما۔ بارہا ہمارے بیماروں کو سید مظہر عباس، سمینہ بخاری، مرتضی زیدی، تحسین زہرا اور جو جملہ مریض مولا اس وقت میرے ذہن میں ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، رزق حیات میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں، کسی کو ان ساعتوں میں محروم نہ فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما۔ مولا واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا مستقبل بعزت و روشن فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ خداوند عالم اس مومن کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مولا بھی جیسے چاہتے ہیں ویسے بن سکتے ہیں۔